اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کا ایک نسخہ بیان کیا گیا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ہم اس آیت کریمہ پر ذرا تھوڑا تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہیں گے. رات کے ایک حصے میں تم تہجد کے لیے اٹھو، تہجد پڑھو. وَمِنَ اللَّيْلِ من تبیزیہ ہے، پوری رات آپ کو نہیں پڑھنا ہے، رات کے ایک حصے میں. اور رات کا آخری حصہ یہ سب سے بہترین حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، آواز دیتا ہے کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. کتنا رحیم ہے، اس کو کیا پڑی ہے لیکن اتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ہر رات کو اترتا ہے. وہ اتنی عظیم الشان ذات ہے، آپ کے لیے اتر رہی ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں. خراٹے لیتے رہتے. ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ کہ کون کون تہجد گزار ہے اس میں. پڑھتے ہو؟ الحمدللہ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھو. نَافِلَةً لَكَ یہ آپ کے لیے زیادتی ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھیں تو اس کا ثواب الگ ہے، اور ہم لوگ تہجد پڑھیں تو اس کا ثواب الگ ہے. نبی اگر تہجد پڑھے تو اس کے لیے رفع درجات ہے، آپ کے درجات کی بلندی ہے. اور ہم لوگ اگر تہجد پڑھیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے بارے میں کہہ دیا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو، اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. اب جب آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں تو آپ جب تہجد پڑھیں گے تو آپ کی خطاؤں کا کفارہ تھوڑی ہو، اس لیے کہ آپ کی خطائیں ہے یہ نہیں ہے، تو آپ کے درجات بلند ہوں گے. اور ہم گنہگار جب تہجد پڑھیں گے تو اس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا. تو نبی تہجد پڑھے تو رفع درجات، اور ہم تہجد پڑھیں تو کفارۃ لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ ہے دونوں قسم کے تہجدوں میں فرق. اچھا، اور کہا گیا نافلۃ لک، علیک نہ کہا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پر پہلے فرض تھی، یہ بعد میں منسوخ ہو گئی. بہرحال آپ پر فرض نہیں ہے، نہیں تو علیک کہا جاتا، لکا ہے یہاں. فائدہ آپ کے تہجد کا اس لیے کہ آپ کی خطائیں تو معاف ہیں، درجات کتنے بلند ہوئے وہ دیکھو. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ آپ کو قیامت کے میدان میں مقام محمود عطا کرے گا. یہ مقام محمود کیا ہوتا ہے؟ المقام المحمود ہوا مقام الشفاعت لامتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جہاں کھڑے ہو کر آپ سفارش کریں گے، اس اسپاٹ کا نام، اس جگہ کا نام مقام محمود ہے. ہے امتیوں کی سفارش کریں گے. میرے توحید والے جو امتی ہیں، توحید پر جن کی زندگی گزری ہے، میرے رب انہیں معاف کر دے. اور وہیں پر آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں ایسا جائیں گے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے نا، سل مانگیے تو دیا جائے گا، تو ہوتا دیا. سر اٹھائیے. آپ سر اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ یہ نہ کہے کہ آپ سر اٹھائیے. اور وعدہ کرتا ہے مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اللہ، یہ ہے ہمارا نبی. کتنی محبت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی. دنیا میں ہر ایک ہمارا سپورٹ کرتا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے، لیکن یہ محبت دیکھیے آپ سخت مشکل میں ہیں، اس وقت کوئی آپ کے آگے پیچھے نہیں ہے، چاروں طرف آپ دیکھیں گے. اور جانتے ہیں یہ کب ہوگا؟ یہ کس دن ہوگا؟ فَذَلِكَ يَوْمٌ، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ دن ہوگا
جب تمام انبیاء کرام، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تمام انبیاء کے پاس امت جا چکی ہوگی، ذرا اللہ سے ریکویسٹ کیجئے، اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی کرو. ارے بھائی ہم لوگ خود مصیبت میں ہیں، ہم لوگوں سے نہیں ہوگا. اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سفارش آ جائے گی، اور وہی دن ہوگا کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. یہ ہے نبی کا مقام ہمارے. جی ایسا محمود کیوں کہا گیا ہے؟ مقام تو ہے، محمود کیوں ہے؟ محمود مانے تعریف کیا ہوا، پریزڈ. who is praised, who is admired، جس کی تعریف کی گئی ہو. تعریف کی گئی بولے یہاں جب آپ پہنچیں گے تو اولین اور آخرین آپ کی اتنی تعریف کریں گے کہ اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی ہوگی. یہ ہمارا نبی ہے. یہ مقام ہی ایسا ہے کہ اس مقام پر جب آپ کو کھڑا کیا جائے گا تو اولین اور آخرین جتنے لوگ ہوں گے آپ کی اتنی تعریف کریں گے کہ اتنی تعریف کسی کی ہی نہیں گئی ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ آپ کو ایسا مقام عطا کیا جائے گا جو مقام ہی پریزڈ ہے. آدمی پریزڈ ہو تو چلتا ہے، مقام ہی پریزڈ ہو تو یہ کمال کی بات ہے. یہ مقام محمود ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. جی مقام کے بارے میں پتہ چلا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی وجہ سے کہاں پہنچایا؟ تعریف کیے جانے والے مقام پر. آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ کتنا خوبصورت اجر سے نوازنے والا ہے آپ کو، آپ اندازہ کر لیجئے. لہذا تہجد کو لازم پکڑیے. جی میں سفر میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں. سفر میں بھی قضا نہیں ہوتی الحمدللہ، ٹائم بے ٹائم نہیں ہوتی کبھی، سفر میں بھی. جی